حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص نماز ادا کرنے کے بعد اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جب بندہ اس کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی اسے تنگی اور فقر میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی حاجت پوری کرتا ہے بلکہ اس کی آنے والی کئی پشتوں تک رزق کی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اگر گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر قبر کے عذاب سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور اور راحت سے بھر دیتا ہے۔ اگر جہنم سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر جنت کی دعا کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ نہایت ایمان افروز اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور ہے۔ روایت آتی ہے کہ جب آقائے دو جہاں رحمت عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی ساعت آئی تو کائنات کی فضاؤں میں ایک ایسا نور چمکا جو زمین و آسمان کے کناروں تک پھیل گیا۔ یہ نور نہ کسی چراغ کا تھا نہ کسی آسمانی ستارے کا، بلکہ یہ اس ہستی کی آمد کی بشارت تھا جس کے قدموں کی خاک سے دلوں کے اندھیرے مٹ جانے والے تھے۔ اس نور نے زمین کو یوں جگمگا دیا کہ مشرق و مغرب کے فاصلے مٹتے محسوس ہوئے۔ اس رات ایک یہودی اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ایک بیٹی پیدائشی معذور تھی، ہاتھ پاؤں کمزور، جسم ناتواں اور آنکھوں میں حسرت کی پرچھائیاں۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک انوکھا بے مثال نور زمین پر اترتا دیکھا، ایسا نور جو اس کے دل کے اندر تک اتر گیا۔ اس یہودی کی بیٹی نے بھی اس نور کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے دنیا کو روشن کرنے والے نور، میں معذوری کی حالت میں ہوں، اگر تو واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو مجھ پر اپنی کرم نوازی فرما اور مجھے صحت عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کا معذور جسم یک دم تندرست ہو گیا، ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے، چہرہ دمکنے لگا اور وہ پہلی بار زندگی میں بغیر سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف وہ یہودی حیران و ششدرہ رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ نور کوئی عام روشنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم پیغام ہے۔ اس نے عاجزی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نور، میں آج کے بعد تمام بت پرستی اور گمراہی سے توبہ کرتا ہوں اور اس مقصد کے لیے تیرا انتظار کرتا ہوں جس کے لیے تو دنیا میں آیا ہے۔ میری ایک دعا سن لے، مجھے اس عظیم ہستی کا دیدار کرا دے جس کے قدموں کی برکت سے یہ نور آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے اس نور نے اس کے دل میں مکہ مکرمہ کا پتہ ڈال دیا، گویا جیسے راستہ دکھا دیا ہو۔ وہ فوراً تیاری کر کے کمر بستہ ہوا، کئی دن اور راتوں کا سفر طے کیا، صحرا کی تپتی دھوپ برداشت کی، پتھریلے راستے عبور کیے، لیکن دل میں ایک ہی امید روشن تھی کہ وہ اس بچے کی زیارت کرے گا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ آخر کار جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ کی تقدیر کے مطابق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور ادب سے عرض کیا، مجھے اپنے پوتے کی زیارت کرا دیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے اندر جا کر اپنے نور نظر کو گود میں لیا اور باہر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی اس یہودی کی نظر اس معصوم چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم لیا اور جذبات کی شدت سے اس کا دل اتنا بھر آیا کہ اسی لمحے اس کی جان لبوں تک آ گئی۔ عشق رسول کے عالم میں وہ دم توڑ گیا اور یوں یہ دنیا میں سب سے پہلی وفات تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور عقیدت میں ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غیر مسلم کا دل عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ایمان کی روشنی سے بھر گیا اور اس کا جسم مٹی میں جا سویا
مگر روح ابدی سعادت پا گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 4 سے 5 سال تھی۔ یہ معجزانہ واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ایسا شہر ہے جو اپنی شان و شوکت، قریش کی سربراہی اور بیت اللہ کی موجودگی کے باعث پورے عرب میں ایک مرکزیت رکھتا تھا۔ مگر اس دنوں شہر کی فضا بدل چکی تھی۔ قحط کی ایسی لہر آئی تھی کہ زمین کی دراڑوں سے پیاس کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ کبھی یہ وادی کاروانوں کی گزرگاہ ہوا کرتی تھی، کھجوروں اور تجارت کے قافلوں کی رونق سے چمک اٹھتی تھی، مگر اب گرد و غبار کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کھیت جو کبھی ہریالی سے مسکراتے تھے اب ویران کھڑے تھے۔ جانور جو کبھی چراگاہوں میں آزاد پھرتے تھے اب لاغر جسم اور بجھی آنکھوں کے ساتھ زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہے تھے۔ آسمان دنوں سے بے رحم سا تھا، سورج کی تپش زمین کو جلا رہی تھی اور رات کا سکون بھی جیسے چھن گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کے قریب تھی، یا بعض روایات میں 7 سے 8 سال بیان کی جاتی ہے۔ یتیمی کی حالت میں آپ اپنے دادا قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کی زیر کفالت پروان چڑھ رہے تھے۔ عبد المطلب نے نہ صرف مکہ کے معززین ترین سردار تھے بلکہ اپنے کردار، حلم اور دور اندیشی کی وجہ سے عرب بھر میں معروف تھے۔ ان دنوں مکہ کے ہر گھر میں ایک ہی بات تھی، بارش نہ آنے کی وجہ سے قحط مزید بڑھ رہا تھا۔ آخرکار قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے طے کیا کہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ میں دعا کریں گے۔ یہ وہی بیت اللہ تھا جس کے گرد صدیوں سے طواف ہوتا آیا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی تھی۔ اس دن قریش کے سرداروں کے ساتھ عام لوگ بھی اس امید میں نکلے کہ شاید اجتماعی دعا سے اللہ کی رحمت برس جائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ قریش کے چہرے پریشانی سے بھرے تھے، مگر ان کے دلوں میں ابھی بھی ایک غرور باقی تھا۔ وہ اپنے آپ کو عرب کے معزز ترین سمجھتے تھے۔ قریش کے یہ بڑے لوگ مکہ کی ایک بلند جگہ پر جا بیٹھے۔ نیچے سے بیت اللہ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، بلند آواز سے اپنے اپنے طریقے کے مطابق دعا کرنے لگے۔ کوئی آسمان کی طرف دیکھتا، کوئی زمین کو دیکھ کر گہرائی سے آہیں بھرتا، مگر بادل کہیں نظر نہ آتے۔ سورج کی تپش جیسے ان کی امیدوں کو بھی جلا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی تک نہ ابھری۔ ایسے میں ایک نازک مگر پروقار آواز حضرت عبد المطلب کے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ نے آہستہ سے کہا، دادا جان، مجھے دعا کرنے کی اجازت دے دیں، انشاءاللہ بارش آ جائے گی۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو بچپن کے باوجود ایک عجیب سا سکون اور یقین رکھتی تھی، گویا ہر لفظ میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ عبد المطلب نے قریش کے سرداروں کی طرف دیکھا اور کہا، میرا یہ پوتا دعا کرنا چاہتا ہے۔ قریش کے بڑے جو ابھی ناکامی کا مزہ چکھ چکے تھے حیران ہو کر بولے، ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری دعائیں بھی آسمان تک نہ پہنچ سکیں تو اس کمسن بچے کی دعا سے کیا ہوگا؟ یہ جملے غرور سے بھرے ہوئے تھے، مگر عبد المطلب کے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اجازت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ نے اپنے چھوٹے مگر نورانی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اس لمحے فضا میں ایک خاموشی چھا گئی، جیسے پرندے بھی رک گئے ہوں، ہوا کا چلنا بھی تھم ہو گیا ہو۔ سب آنکھیں اس بچے کی طرف جمی ہوئی تھیں جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ وہ ہوا جو قحط زدہ وادی میں مدتوں سے غائب تھی۔ آسمان پر دور کہیں ایک ہلکا سا بادل نمودار ہوا، پھر جیسے کسی نے پورے آسمان پر نیلاہٹ اور سفیدی بکھیر دی ہو۔ بادل جڑنے لگے، گہرے اور سیاہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اچانک ایک زوردار کڑک سنائی دی اور پھر بارش کے موٹے موٹے قطرے زمین کو چومنے لگے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بارش تیز ہوئی تو بچوں کی ہنسی، عورتوں کی دعائیں اور مردوں کے شکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زمین کی پیاس بجھ گئی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور خوشی سے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اس دن سب نے جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر خوشی اور فخر کے آثار تھے، مگر ساتھ ہی ان کے دل میں ایک عمیق سکون بھی تھا۔ سکون اس یقین کا کہ ان کے پوتے کی زندگی ایک عظیم مقاصد کے لیے بنی
ہے۔ قریش کے وہی سردار جو پہلے شک میں تھے اب خاموشی سے بارش کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس بچے کی دعا کی طاقت کو مان رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ کی فضا پہلی بار اس آنے والے نبی کے معجزے سے تر ہو گئی اور یہ پیغام دے گئی کہ جب یہ لب دعا کے لیے کھلتے ہیں آسمان سے رحمت ضرور برستی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری زمین و آسمان کو ملی، وہ مہینہ جس میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا جہان نور سے بھر گیا، وہ مہینہ جس میں آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور دونوں جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کوئی عام ولادت نہ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب کسرا کے ستون لرز گئے، آتش کدا فارس بجھ گیا اور بیت اللہ کے اندر کے بت گر پڑے۔ گویا کائنات نے اعلان کر دیا کہ اب اندھیروں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت پیر کے دن ہوئی اور اس لمحے کی فضاؤں میں رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی آمد پر آمنہ ماں نے وہ نور دیکھا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ گویا یہ پیغام تھا کہ اب رحمت کا یہ چراغ دنیا کے ہر کونے کو منور کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی صدق و امانت کے پیکر تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی کسی کا حق نہ مارا، کبھی کسی کو دکھ نہ دیا۔ لوگ آپ کو الامین الصادق کہتے تھے کیونکہ آپ کے کردار میں ایسی روشنی تھی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ جوانی میں آپ نے تجارت کی مگر کبھی ناپ تول میں کمی نہ کی، کبھی دھوکہ نہ دیا بلکہ اپنی سچائی سے ہر شخص کو متاثر کیا، اور جب وقت آیا تو اللہ نے آپ کو نبوت کے عظیم منصب پر فیض فرمایا۔ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک تنہا شخص نے اللہ کے حکم سے ایک ایسی امت کھڑی کر دی جس نے دنیا کے نقشے بدل دیے۔ آپ نے انسان کو انسانیت سکھائی، غلاموں کو عزت دی، عورتوں کو مقام دیا، یتیموں پر شفقت کی اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو عدل کا ایسا نظام قائم کیا کہ آج دنیا بھی اس کی مثال دیتی ہے۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہ تھی بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے دل میں ہر اس شخص کے لیے درد تھا جو بھٹکا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے راتوں کو آنسو بہاتے تھے۔ اور آج ہم پر فرض ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو ہم صرف خوشی نہ منائیں بلکہ آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا کو وہ کردار دکھائیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ جمعہ کے دن جب یہ ذکر کیا جائے تو دل میں یہ عزم بھی کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کی سیرت کے مطابق بدلیں گے، جھوٹ کو چھوڑیں گے، حق بات پر قائم رہیں گے، محبت اور عدل پھیلائیں گے اور اس دن کا انتظار کریں گے جب حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جو تاریخ انسانیت میں سب سے مبارک اور نورانی مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا میں سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے قبل دنیا ظلمت و جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور لوگ بے شمار جھوٹے خدا بنا کر ان کے آگے سجدہ ریز تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آتش کدا فارس کی 1000 سال آگ بجھ گئی، قصر کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے اور بحیرہ ساواہ خشک ہو گیا۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اس دنیا میں اب ایک نئی روشنی، عدل اور توحید کا پیغام پھیلنے والا ہے۔ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت ایسے لوگوں کے ذریعے کی جن کے دل محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے تھے۔ پہلے دادا عبد المطلب، پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 6 تا 8 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر سہارا نہیں دیا، بھٹکا ہوا پا کر ہدایت نہیں دی اور محتاج پا کر غنی نہیں کر دیا؟ جوانی میں آپ کی ایمانداری کا چرچا مکہ کی گلیوں میں تھا، تجارت میں آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا،
بلکہ خود کم فائدہ لے کر دوسروں کو زیادہ دیا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے حسن اخلاق اور دیانتداری کو دیکھ کر نکاح کی پیشکش کی، اور یہ نکاح اسلام کی تاریخ میں سب سے بابرکت ثابت ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ لمحہ نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ سورہ العلق آیت 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس دن سے دنیا کا سب سے عظیم انقلاب شروع ہوا، ایک ایسا انقلاب جو دلوں کو بدلنے والا تھا، طاقتور کو جھکانے والا اور کمزور کو عزت دینے والا تھا۔ مکہ میں 13 سال تک آپ نے صبر، حکمت اور برداشت کے ساتھ دعوت کا کام کیا۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو طائف میں لولہان کیا گیا، مگر آپ نے بد دعا کرنے کے بجائے دعا دی۔ حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، ہجرت کا واقعہ ایمان اور توکل کی سب سے روشن مثال ہے۔ غار سور میں جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سورہ التوبہ آیت نمبر 40 میں یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی اور پہلی اسلامی ریاست قائم کی جس کی بنیاد ایمان، عدل اور مساوات پر تھی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ غزوات میں آپ کی قیادت بے مثال تھی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ احد میں صبر کی تلقین کی اور خندق میں استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حدیبیہ میں صلح کی حکمت نے دشمن کو بھی آپ کے کردار کا قائل کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح آیت نمبر 1 میں کھلی فتح کا اعلان کیا۔ فتح مکہ کا دن تاریخ کا سب سے عظیم دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سیرت ابن ہشام۔ اور اس دن سورہ النصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کا اعلان کیا۔ گھر کے معاملات میں آپ سب سے زیادہ نرمی کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ گھر میں عام انسانوں کی طرح ہوتے، گھر کے کام کاج میں مدد کرتے اور کبھی سختی نہ کرتے۔ یتیموں سے آپ کی شفقت بے مثال تھی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ وفات سے پہلے آپ نے بار بار فرمایا، نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ بے شک تمہیں بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچا دے، اور دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو آج بھی روشنی کا مینار ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ وقت اپنی اصلاح، ایمان کی تجدید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعہ کوئی چیز مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اسلام میں خیر و برکت کا مطلب صرف مال و دولت کی زیادتی نہیں، بلکہ دل کا سکون، رزق کی پاکیزگی، اولاد کی نیکی، عمر میں بھلائی اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے کہ خیر و برکت کا اصل راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور عمر میں برکت دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عرب معاشرے میں رشتوں کو جوڑنا اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک ایک بڑی اخلاقی خوبی سمجھی جاتی تھی، مگر اسلام نے اسے خیر و برکت کا آسمانی اصول بنا دیا۔ گناہوں کی بخشش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر امت کو آسان اور مؤثر
مؤثر اعمال بتائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو اس طرح کرے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف وضو بھی اگر اخلاص سے ہو تو بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوب پاکیزگی اختیار کرے، مسجد میں جلدی جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز ادا کرے، اس کے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اجتماع کا دن بنایا گیا، جہاں نہ صرف دینی تعلیم ہوتی ہے بلکہ دلوں کی صفائی اور گناہوں کی بخشش کا موقع بھی ملتا ہے، اور خیر و برکت اور گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا راز اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دن رات اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی زبان کو غفلت سے بچاتے تاکہ برکت بھی حاصل ہو اور گناہوں سے پاک بھی رہیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما اور دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔